حدیث نمبر 561 سابق راوی سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقہ قبول ہی پاکیزہ کمائی کا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر وہ اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، جیسے تم میں سے ایک شخص اپنے بچھڑے کو پالتا اور بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور برابر صدقہ پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فلو فا پر زبر، لام پر پیش اور واو مشدد اور اسے فلو فا پر زیر لام ساکن اور واو بغیر شد کے بھی پڑھا جاتا ہے، معنی ہے گھوڑے کا بچہ۔ فوائد: اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہاتھ کا ذکر ہے، اس پر بغیر تعویل اور تشبیہ کے ایمان رکھنا ضروری ہے، یعنی یہ کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہے، جس طرح کی اس کی شان کے لائق ہے، ہم اسے کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، نہ اس کی کیفیت ہی بیان کر سکتے ہیں اور نہ یہ تعویل ہی جائز ہے کہ ہاتھ میں لینا قبول کرنے سے کنایہ ہے وغیرہ۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ حرام آمدنی سے کیے گئے صدقے کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں اور حلال کمائی سے کیا گیا کھجور کے برابر بھی صدقہ اجر و ثواب میں پہاڑ کی طرح ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 562 سابق راوی ہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایک آدمی ایک صحرا میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے بدلی سے ایک آواز سنی، فلاں کے باغ کو سیراب کرے۔ پس بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی ایک سیاہ سنگلاخ زمین میں برسا دیا۔ پس ان نالوں میں سے ایک نالی نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا اور پانی چلنے لگا۔ یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا، آگے جا کر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی اوزار سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتلایا جو اس نے بدلی سے سنا تھا۔ پس باغبان نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی یہاں بہتا ہوا آیا ہے، میں نے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، اور یہ وہی نام ہے جو تو نے اپنا بتلایا ہے۔ تو اس باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے باغ کی سیرابی کے لیے اللہ نے بادل کو حکم دیا؟ اس باغ والے نے کہا، جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں اور اس میں سے تیسرا حصہ صدقہ کرتا ہوں، تیسرا حصہ میری اور میرے اہل و عیال کی خوراک ہو جاتا ہے اور اس کا تیسرا حصہ اس باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ مسلم۔ الحرہ سیاہ پتھریلی زمین، شرجہ شین پر شرجہ، شین پر زبر، را ساکن اور جیم پانی کا نالا یا پانی کی گزرگاہ۔ فوائد: اس میں بھی صدقہ و خیرات کی فضیلت کے علاوہ کشف و کرامت کا بیان ہے کہ ایک انسان نے بادل سے آواز سن لی، جو ایک خرق عادت بات ہے، لیکن یہ کشف و کرامت یا معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جب چاہے کشف و کرامت کے ذریعے سے کوئی انہونا کام کر کے دکھا سکتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا دعویٰ کرتے اور اس کی بنیاد پر سادہ لوح عوام کو لوٹتے اور انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ باب نمبر 61 بخل اور حرص کی ممانعت۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں، یعنی ایسی راہ پر لگا دیتے ہیں جس کا انجام برا ہے، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہوگا یا جب جہنم میں گرے گا۔ اور فرمایا اور جو اپنے نفس کے بخل اور حرص سے بچا لیا گیا پس وہی کامیاب ہے۔ فائدہ آیات بخل اور شح کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، تاہم بعض کہتے ہیں کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جانا شح ہے، اور یہ بخل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا اور حسب ضرورت صدقہ و خیرات کرتا اور مال حاصل کرنے کے لیے کوئی ناجائز حربہ اور ذریعہ اختیار نہیں کرتا، وہ گویا شح نفس سے بچا لیا گیا، جو اس کے عنداللہ کامیاب ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے برعکس رویہ بخل اور شح ہے جو انسان کی تباہی و بربادی کی علامت ہے۔ اسمن اللہ من اس سلسلے کی کچھ احادیث ماقبل کے باب میں گزر چکی ہے، یہاں ایک اور حدیث ذکر کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 563 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور شح بخل و حرص سے بچو، اس لیے کہ اسی شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس شح نے ہی انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کرے اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا۔ مسلم۔ باب نمبر 62 ایثار و قربانی اور ہمدردی و غمخواری کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے ہی ہوں، اور فرمایا اور وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ فائدہ آیات ان دونوں آیات میں مومنوں کا یہ کردار بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کی محبت یا مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 564 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں بھوک سے نڈھال ہوں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میرے پاس پانے کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا، اس نے بھی اس کی مثل جواب دیا، حتیٰ کہ سب ہی نے یہی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میرے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات کون اس کی مہمانی کرے گا؟ تو ایک انصاری آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں۔ پس وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف بچوں کی خوراک ہے۔ اس نے کہا ان بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلا دو، اور جب وہ رات کا کھانا مانگے تو انہیں کسی طریقے سے سلا دینا، اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ بجھا دینا اور اس پر ظاہر کرنا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ تعالیٰ اس پر بڑا خوش ہوا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد
اس میں اکرام ضیف مہمان کی عزت اور اس کی مہمانی اور ایثار کی ایک نادر مثال پیش کی گئی ہے جسے اللہ نے بھی پسند فرمایا، جس سے ایثار و قربانی کی ترغیب ملتی ہے، اور جس معاشرے میں یہ جذبہ عام ہو جائے وہاں لوٹ کھسوٹ کی بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایثار سے وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ حدیث نمبر 565 سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو اور تین کا کھانا 4 آدمیوں کو کافی ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو اور 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہے۔ فوائد: اس میں مکارم اخلاق، ہمدردی و مواصلات اور قناعت کی تعلیم ہے کہ اگر کبھی ہنگامی طور پر ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ کھانا کم ہو اور کھانے والے افراد زیادہ ہوں تو مذکورہ حساب سے مل جل کر کھا لینا چاہیے۔ اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ حدیث نمبر 566 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت ہم سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں اپنی نظر کو گھمانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس فالتو سواری ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس زائد توشہ ہو تو وہ اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ اس طرح آپ نے مختلف قسم کے مالوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کا زائد از ضرورت چیز میں کوئی حق نہیں ہے۔ مسلم۔ فوائد: مواصلات اور ہمدردی کے اسباب میں اس حدیث کے ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی میں خاص طور پر بحرانی دور میں ایک دوسرے کا معاون، خیر خواہ اور ہمدرد ہونا چاہیے اور اپنی ضرورت سے زائد ہر چیز دوسرے ضرورت مند مسلمانوں کو دے دینی چاہیے۔ تاہم یہ حکم فرض و وجوب کے دائرے میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی کو مال جمع کر کے رکھنے کی اجازت نہ ہوتی۔ یہ حکم استحبابی ہے۔ اگر مسلمانوں میں اخلاق کریمانہ عام ہوتا تو اس حکم کے استحبابی ہونے کے باوجود اس پر عمل کثرت کے ساتھ ہوتا اور مسلمان معاشرہ اخوت و مواصلات کے اعتبار سے مثالی ہوتا، لیکن اخلاق کریمانہ کے فقدان نے اس استحبابی حکم کی ساری اہمیت و افادیت ختم کر دی۔ اس لیے مسلمان معاشروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و تعاون کی بجائے ایک دوسرے سے بے نیازی کی نہایت سنگ دلانہ مظاہر عام ہے۔ حدیث نمبر 567 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنی ہوئی چادر لے کر آئی اور بنی ہوئی چادر لے کر آئی اور کہنے لگی، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی چیز سمجھتے ہوئے قبول فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تہبند کے طور پر باندھ کر ہمارے درمیان تشریف لائے تو ایک صاحب نے کہا، یہ تو آپ سب مجھے پہنا دے، کس قدر خوبصورت ہے یہ چادر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھ گئے، پھر واپس گئے اور اس چادر کو اتار کر لپیٹا اور اس آدمی کی طرف اس کو بھیج دیا۔ پس لوگوں نے اسے کہا، تو نے اچھا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر اپنی ضرورت سمجھ کر پہنی تھی، لیکن تو نے آپ سے یہ مانگ لی اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کسی سائل کو واپس نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے یہ اپنے پہننے کے لیے نہیں مانگی، میں نے تو یہ اس لیے مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہوئی یہ بابرکت چادر میرا کفن بن جائے۔ راوی حدیث حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پس یہ چادر اس کے کفن کے ہی کام آئی۔
فوائد پوائنٹ فرسٹ ہے، اس میں ہدیہ قبول کرنے کا جواز ہے کیونکہ باہم ہدیوں کے تبادلے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تہادو تحابو، الادب المفرد للبخاری اسنادہ حسن، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، آپ کسی سائل کو واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ پوائنٹ تھرڈ، قبل از وقت ضرورت کی چیز تیار کر کے رکھنا جائز ہے۔ پوائنٹ فورتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی، آپ کے پسینے اور بال وغیرہ کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے متبرک سمجھا اور ان سے تبرک حاصل کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، مگر آپ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی کے آثار سے تبرک حاصل نہیں کیا، ورنہ خلفاء اور عشر مبشرہ کے آثار سے بھی تبرک حاصل کیا جاتا۔ علاوہ ازیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس کی ہوئی چیزوں سے ہی تبرک حاصل کیا، دیواروں، کھڑکیوں اور دروازوں، اینٹوں وغیرہ سے نہیں کیا، جیسے آج کل بعض لوگ حرمین شریفین میں جا کر کرتے ہیں۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ قبر کی دھون کو بھی متبرک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اول تو قبر کو پختہ بنانے کی ہی اسلام میں اجازت نہیں ہے، تو پھر کسی قبر کو دھونے کا جواز کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے؟ اس لیے قبر کا یہ دھون متبرک نہیں، غلیظ و پلید ہے۔ اس طرح نیم پاگل، مخبوط الحواس اور طہارت و پاکیزگی تک سے بے نیاز قسم کے لوگوں کو لوگ مجذوب سمجھتے اور ان سے بھی تبرک حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں، حالانکہ وہ فرائض اسلام بلکہ ہر چیز سے غافل اور یکسر بے خبر ہوتے ہیں۔ انہیں ولی اللہ سمجھنا خلل دماغ کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح بہت سے مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کئی چیزیں تبرکات کے نام سے رکھی ہوئی ہیں، دارا حالانکہ تاریخی طور پر ان کا ثبوت نہیں۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ حدیث نمبر 568، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعری حضرات جب جہاد کے سفر میں زیادہ راہ ختم ہو جاتا یا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، یا مدینے میں حالت قیام میں ان کے اہل و عیال کا کھانا کم ہو جاتا ہے، تو ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے سب ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر اس کو برتنوں میں مساوی طور پر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بس یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بخاری و مسلم۔ ارملو جب ان کا زیادہ توشہ سفر ختم ہو جاتا یا قریب ختم ہوتا۔ فوائد، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ اس بات کے اظہار کا پیرایہ بیان ہے کہ اخلاق و کردار اور اعمال خیر میں ہم ایک دوسرے کے بہت قریب بلکہ ایک جیسے ہیں۔ اس میں اشعری قبیلے کے افراد کی فضیلت کے علاوہ ایک دوسرے کی ہمدردی و خیر خواہی کی ترغیب ہے، خاص طور پر ابتلا اور بحران کے موقعوں پر لوگ اس طرح باہم تعاون کریں تو کم وسائل والوں کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اس باب میں مذکور تمام احادیث کا یہی خلاصہ ہے۔ باب نمبر 63، آخرت کے کاموں میں شوق و رغبت کا اور متبرک چیزوں کی زیادہ خواہش کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس جنت کے بارے میں ہی رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ فائدہ آیات، جنت کے بعض صفات بیان کر کے اللہ نے مذکورہ بات ارشاد فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ رغبت اور شوق کی کوئی چیز ہے تو وہ جنت ہے۔ اس لیے اہل ایمان کے دلوں میں اسی کی رغبت اور اس کے مطابق اسے حاصل کرنے کے لیے سعی و جہد ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 569، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب پانی یا دودھ وغیرہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب ایک لڑکا اور بائیں جانب بزرگ قسم کے لوگ تھے۔
پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے فرمایا کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں تیری بجائے پہلے ان بزرگوں کو دوں؟ تو لڑکے نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس لڑکی کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بخاری و مسلم۔ تلہو تا کے ساتھ، یعنی اس کو رکھ دیا، اور یہ لڑکا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ فوائد: مجلس میں تقسیم کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دائیں جانب سے آغاز کیا جائے۔ واقعہ مذکورہ میں دائیں جانب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے جو ابھی نو عمر تھے، جبکہ بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے۔ بڑوں کی توقیر و احترام کا تقاضا تھا کہ آغاز ان سے کیا جائے، لیکن مسئلے کا تقاضا یہ تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا آغاز کیا جائے کیونکہ وہ دائیں جانب تھے۔ اس لیے آپ نے ان کی اس حق اولیت کو محض ان کی نو عمر ہونے کی وجہ سے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ان سے اجازت طلب کر کے واضح کر دیا کہ صاحب حق کو ہی اولیت دی جائے، چاہے وہ بچہ ہی ہو۔ البتہ اس سے گنجائش نکلتی ہے کہ چھوٹوں کی اجازت کے ساتھ بڑوں کو ترجیح دی جائے۔ دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے، لیکن ان کے سامنے اس سے بھی اہم تر مسئلہ یہ تھا کہ مشروب کا وہ پیالہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا مشروب تھا اور جس سے آپ کے دہان مبارک سے مس ہونے کا شرف حاصل ہو چکا تھا، اس تبرک سے سب سے پہلے وہ خود بہرور ہوں۔ اس لیے انہوں نے بڑوں کے ادب و احترام کے تقاضے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کو ترجیح دی۔ یوں بڑوں کے ادب و احترام کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کی اہمیت بھی اجاگر اور نمایاں ہو گئی۔ علاوہ ازیں حقدار کا استحقاق اولیت بھی ثابت ہو گیا۔ حدیث نمبر 570۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کہ ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹیڈیاں گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں لپ بھر بھر کے اپنے کپڑے میں رکھنے لگے تو اللہ عز و جل نے آسمان سے انہیں پکارا کہ اے ایوب علیہ السلام، کیا میں نے تجھے ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا جنہیں تو دیکھ رہا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، لیکن تیری برکت سے جو مجھ پر نازل ہو بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ بخاری۔ فوائد: مطلق لینے کے مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی انہیں پکڑ پکڑ کر جمع کرنے لگے، اور ہتھا دونوں ہتھیلیوں سے کسی چیز کے لینے کو بھی کہتے ہیں، جسے اردو میں لپ بھر کر لینا کہتے ہیں۔ اس میں بھی برکت کا مسئلہ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اسے اس باب میں بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں مال جمع کر کے رکھنے کا اور تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو ننگے بدن غسل کرنے کا جواز ہے۔